بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بڑے خطرے سے کھیلنے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور سیکشن 3 کا نفاذ بھی کر دیا گیا ہے۔ کیا ہے جی یہ سیکشن 3 اور اس کے نفاذ کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آج کا دن جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے بھی بڑا ہنگامہ خیز ہے، کیونکہ بڑی پیشیاں ہیں اور بڑے لیڈران جو ہیں وہ سیکیورٹی رسک بھی قرار دیے جا رہے ہیں اور ان کی پیشیاں بھی ہونے جا رہی ہیں۔ تو ان تمام معاملات پہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیوز شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو جناب آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب کی عدالتوں میں پیشی ہے، اور ان عدالتوں میں پیشی کے لیے وہ کل ہی یعنی کہ کل شام کو اپنے رومانس مری پہنچ چکے ہیں۔ میاں صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ان کو ایک رومانس کا احساس ہوتا ہے جب بھی وہ مری کے مضافات میں آتے ہیں۔ یہاں مری میں وہ انہوں نے رات قیام کیا اور یہاں پہ مری میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آج کی جو پیشی ہے متوقع طور پہ میاں نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں جو اپیلیں ہیں ان کی بحالی کے لیے کل ہی ایک درخواست دائر کر دی تھی، جو منظور کر لی گئی ہے، اور 2 رکنی بینچ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ ہے، جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل ہیں۔ یہ سماعت کرے گا، اور میاں نواز شریف نے جو عبوری ریلیف لیا تھا، راہداری ضمانت جو حاصل کی تھی، اس میں بھی آج عدالت کے سامنے باضابطہ طور پہ سرنڈر کریں گے، کیونکہ انہوں نے راہداری ضمانت اسی کنڈیشن پہ لی تھی کہ وہ آئندہ سماعت پر خود کو عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے، اور توشہ خانہ کا کیس بھی احتساب عدالت میں ہوگا، جہاں سے آج ان کی پیشی بھی ہوگی اور یہاں بھی وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ اب عدالت کی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا میاں نواز شریف کی یہ جو عبوری ضمانت ہے اس میں مزید توسیع کی جاتی ہے جب، یا پھر میاں نواز شریف کو جیل بھیجا جاتا ہے؟ یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ اصل قانون کی حکمرانی ہے اور حکمرانی کو تسلیم کرنا ہے کہ میاں نواز شریف عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے کہ میاں نواز شریف کو جیل جانا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی خود کو تیار ہے۔ کیوں تیار ہیں؟ یعنی کہ اس سے پہلے بھی یار وہ آ چکے ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا۔ جب ان کو سزا دی گئی تھی، جب ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں باقاعدہ طور پہ ایک سہولت کاری کر کے اور انجینئرنگ کر کے فیصلہ دیا گیا ہے، ان کو سزا سنائی گئی ہے، تب بھی وہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے آ گئے تھے نا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے تھے نا، چلے گئے جیل، کوئی بات نہیں ہے، اور اب آج بھی وہ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کی بھی پیشی ہے۔ اب اس میں دیکھیں جی عمران خان صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن خبر یہ ہے، جو میرے پاس نیوز ہے، کہ وفاقی حکومت کی طرف سے، یعنی کہ انتظامیہ کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو یہ انفارمیشن یا یہ درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہے، اس بندے کو جیل سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں عدالت نے الیکشن کمیشن نے طلب کر رکھا ہے اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر رکھے ہیں، جس کے مطابق ان کو آج پیش کیا جانا ہے، لیکن انتظامیہ یہ قرار دے رہی ہے کہ ان کو باہر لانے سے سیکیورٹی رسک پیدا ہوگا، تو لہٰذا عمران خان کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے کی بجائے بالمشافہ آپ ان کا یا تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پیشی کروا لیں، یا پھر اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ سماعت کی جا سکتی ہے۔ اب آج الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ اس پر فیصلہ کرے گا کہ آیا وہ انتظامیہ کی اور حکومت کی اس درخواست کو منظور کرتے ہیں، یا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ لیاؤ عمران۔ اب جو بھی صورتحال ہوگی وہ آج آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن خبر وہ جو تھی میں نے آپ کو بتا دی کہ خبر یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، اور خود عمران خان کئی بار جب سے ان کی حکومت گئی ہے، دیکھیں نا کتنی بار انہوں نے درخواستیں دی کہ ان کو جان کا خطرہ ہے، ان کی سیکیورٹی کا ان کو پرابلم ہے، اور وہ بالٹی منہ تے پا کے جڑا بندہ پھردا ہوندا سی نا بالٹی والا، تو اب جو بندہ بالٹی پہن کے گھوم رہا تھا، بچنے کی کوششیں کرتا تھا، تو ظاہر ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اب حکومت تو کہے گی نا کہ ان کے لیے سیکیورٹی پرابلم ہے، تو اس لیے جناب ان کی پیشی جو ہے وہ آج مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی۔ ہاں قوم یوتھ کو یہ اچھا نہیں لگے گا، چونکہ وہ چاہتے ہیں جی ایک بار عمران خان کا دیدار ہو جائے، تو جناب یہ دیدار بھی آپ کے لیے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ تو اب آتے ہیں جناب اصل خبر، جو ویلاگ کے تھمبنیل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ آرمی چیف نے
وہ کون سا خطرناک کھیل ہے جو کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، سیکشن 3 کیا ہے اور اس کے نفاذ کے ساتھ ملک میں کون سی بڑی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے۔ تو جناب علی، آپ کے علم میں ہے کہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی ہیں ان سے پاکستان کی جان چھڑائی جائے گی، اور جو سر فہرست ہیں وہ افغان، ظاہر ہے یار افغان کوئی 40-50 لاکھ کے قریب ہے جو پاکستان میں، ان میں سے کوئی 14-15 لاکھ ہی شاید جو رجسٹرڈ ہیں، باقی سارے کے سارے ایویں ہی بڑے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے جو کرپٹ اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان کی ملی بھگت سے پاکستان کا جو قومی شناختی کارڈ ہے وہ بھی حاصل کر رکھا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ جو پاکستانی ہیں ان کی فیملی ٹری کا حصہ بن چکے ہیں، ان میں ایڈ کر لیے گئے ہیں۔ اس پورے فراڈ کو پکڑا بھی گیا ہے، اور نئے جو چیئرمین نادرا ہیں، حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں افسر منیر صاحب، ان کے آنے کے بعد کوئی 80 کے قریب کوئی ایسے افسران ہیں جن کو اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کی انکوائری بھی جاری ہے۔ جو اس میں ملوث ہیں ان پر پہلے ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، یہ اچھی روایت ہے۔ جس طرح کہ آرمی چیف صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس میں ملوث افراد کو معافی نہیں ملے گی، تو انہوں نے اپنے گھر سے صفائی کا کام کیا تھا، یعنی کہ آرمی کے جو حاضر سروس افسران تھے، اہلکار تھے، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا، اور ابھی تک وہ کارروائی وہاں پہ جاری ہے۔ اور سمگلنگ کے خلاف انہوں نے جب فیصلہ کیا، کسی بھی قسم کی جو سمگلنگ تھی، تو پھر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر ہمارا کوئی بھی اہلکار اس سمگلنگ میں ملوث پایا گیا تو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اور اب یہاں پہ نادرا میں بھی انہوں نے یہ ایک مثال قائم کی ہے کہ یہاں سے صفائی کا آغاز کیا۔ یہ بڑا اچھا کام ہے کہ پہلے انہوں نے پڑھنا چاہیے جڑے پیسہ لے کے اس طرح پاکستان میں ظلم کر دینے۔ تو ان کی گرفتاری کے بعد اب جناب افغان جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کو بھی حکومت نے 1 نومبر تک کی مہلت دی تھی کہ جی آپ 31 اکتوبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ از خود پاکستان سے چلے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب حکومت کی طرف سے اور وفاقی کابینہ نے اس معاملے کی منظوری دی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو موجود غیر قانونی طور پہ افغان یہاں پہ جو موجود ہیں ان کو پاکستان سے نکالا جائے گا، ہر صورت نکالا جائے گا، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ فارن ایکٹ کے تحت بے دخلی کے آرڈر جاری کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا چلوں کہ حکومت نے فارن ایکٹ 1946 کا سیکشن 3 نافذ کرنے کی بھی منظوری دی ہے، اور وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ سے سمری سرکولیشن کے ذریعے اس کی منظوری حاصل کی ہے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ سنگین جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افغان شہریوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا، ان کو پاکستان کی جیلوں میں رکھا جائے گا اور پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ تاہم معمولی جرائم میں ملوث جو افراد ہیں یا وہ انڈر ٹرائل ہیں یا سزا یافتہ ہیں ان کو افغانستان بھیج دیا جائے گا، یعنی کہ پاکستان سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو انتظامیہ، پولیس، پراسیکیوشن اور جیل انتظامیہ کو خصوصی اختیارات دینے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ 1 نومبر سے مختلف اتھارٹیز غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو گرفتار اور بے دخل کرنے کی مجاز ہوں گی۔ اچھا، میں بتا چلوں کہ جی ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ پنجاب سے گرفتار افغانیوں کی بے دخلی کے لیے راولپنڈی میں قائم مرکز میں منتقل کیا جائے گا، اور خیبر پختونخوا سے جن کو گرفتار کیا جائے گا، یعنی کہ یہ غیر قانونی مقیم افغانیوں کی بات ہے، خیبر پختونخوا سے گرفتار ہونے والے افغانیوں کو نوشہرہ اور چمکنی کے مرکز میں منتقل کیا جائے گا، جبکہ بلوچستان سے گرفتار افغانیوں کو کوئٹہ، پشین اور قلعہ عبداللہ کے مرکز میں منتقل کیا جائے گا۔ اسی طرح سندھ سے جن لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، یہ غیر قانونی مقیم ہیں، ان کی بے دخلی کے لیے، یہ افغانیوں کے حوالے سے ہے، ان کی بے دخلی کے لیے کراچی 1 اور 2 مرکز میں ان کو منتقل کیا جائے گا۔ اور یہ تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ آرمی چیف کا فیصلہ تھا کہ ہم نے ہر صورت جو غیر قانونی مقیم افغان ہیں ان کو ملک بدر کرنا ہے۔ ہاں، جو رجسٹرڈ ہیں ہم ان کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، لیکن جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں آ چکے ہیں وہ پاکستان میں امن و امان کے مسائل کا باعث بن رہے ہیں، وہ پاکستان میں جرائم میں ملوث ہیں۔ تقریباً یہ جو پاکستان میں بم دھماکے وغیرہ ہوئے ہیں نا، دہشت گردی کے واقعات، ان میں میجورٹی جو ہے وہ غیر قانونی افغان ملوث پائے گئے ہیں۔
پاکستان میں جرائم کی شرح جب بڑھی ہے، ان میں گرفتار افراد بھی جو ہیں وہ غیر قانونی افغان اس میں ملوث پائے گئے ہیں، تو لہٰذا پاکستان پر یہ اضافی بوجھ ہے اور پاکستان کا جرائم بڑھانے کے ذمہ دار ہیں، تو ان کے خلاف یہ اٹل فیصلہ تھا کہ یہ کیا جائے گا۔ اور جب یہ فیصلہ کیا گیا تو تب یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ یہ ایک آگ ہے، اس کے ساتھ کھیلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن بالآخر آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اور اپنی اس بات پہ جو ہے وہ پورے اعتماد بھی ہیں کہ وہ اسے کامیاب کریں گے اور غیر قانونی افغان جو ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے جو سیکشن 3 نافذ کیا گیا ہے اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ یہ کیا ہے سیکشن 3، اور اسی طرح کے دیگر فیصلے بھی پہلے کیے جا چکے ہیں، لیکن فارن ایکٹ 1946 کا جو سیکشن 3 ہے اس کے مطابق وفاقی حکومت یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملکی کو حکم دے کہ وہ پاکستان یا ملک کے کسی خاص علاقے میں قیام نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو اجازت پہلے دی بھی ہو تو ان کو بھی حکومت کسی بھی وقت بے دخل کر سکتی ہے سیکشن 3 کے نفاذ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو افغان رجسٹرڈ ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، اگر وہ بھی کسی غیر قانونی کام میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کو بھی بے دخل کرنے کا اختیار حکومت کے پاس جو ہے وہ اب موجود ہے، اس کو فوری طور پہ پاکستان سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے ایک کیس جو ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن تھی ایک، یہ سکول تھے جن کے جو فیکلٹی تھی ان کے ویزا کی میعاد مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو ویزا نہیں ملا تھا، تو کوئی 400 کے قریب ایسے لوگ تھے، پورے خاندان تھے یہ ٹیچرز اور ان کی فیملیز، جن کو ملک بدر کیا گیا تھا۔ اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں جسٹس عامر فاروق صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو اختیار دیے گئے ہیں کہ وہ غیر ملکیوں کی پاکستان میں داخلے اور روانگی کو ممنوع قرار دے، ریگولیٹ کرے یا پھر محدود کر سکے، لہٰذا اس ضمن میں وزارت داخلہ کی جانب سے استعمال کیے گئے اختیارات دائرہ اختیار سے باہر نہیں اور انہی اختیارات کا غلط استعمال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب پہلے ہی اس معاملے پہ سیکشن 3 کے معاملے پہ عدالت ایک فیصلہ جاری کر چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکشن کے نفاذ کے بعد نہ تو کوئی عدالتی ہڈل پیدا ہو، میرا خیال ہے کہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اب افغانیوں کے لیے پاکستان جو ہے وہ چھپنے کی جگہ ہو سکتی ہے۔ تو ان کا جانا اب ٹھہر چکا ہے چونکہ آرمی چیف کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر لیا گیا ہے، اور ان کے جانے سے پاکستان میں بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔